لٹکتا ہوا ہار، صحرا کی خاموشی اور ایک جھوٹی افواہ۔ مدینہ کی تاریخ کا وہ سیاہ ترین مہینہ جب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اداسی کا ڈیرا تھا اور کائنات کی سب سے پاک دامن عورت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس پورے طوفان کے پیچھے قریش کا کوئی کافر نہیں بلکہ صف اول میں نماز پڑھنے والا وہ شخص تھا جو خود کو مسلمان کہتا تھا؟ جی ہاں، یہ عبداللہ بن ابی تھا جس نے ام المؤمنین کی عزت پر وار کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو زخمی کرنے کی ناپاک کوشش کی۔ دوستوں، کسی دشمن سے لڑنا آسان ہوتا ہے، لیکن اس آستین کے سانپ سے کیسے لڑا جائے جو آپ کے دسترخوان پر بیٹھ کر آپ کی جڑیں کاٹ رہا ہو؟ عبداللہ بن ابی ابن سلول یہ وہ شخص تھا جس کے لیے مدینہ کے لوگ سونے کا تاج تیار کر رہے تھے، جو بادشاہ بننے ہی والا تھا کہ اسلام کا سورج طلوع ہو گیا۔ عبداللہ بن ابی صرف ایک غدار نہیں، وہ ایک ناکام بادشاہ کی وہ کہانی ہے جسے تاریخ کبھی نہیں بھول سکتی۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس آستین کے سانپ کی زندگی کے وہ گوشے بے نقاب کریں گے جنہیں سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ تصور کریں، جب یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو صحابہ کے چہروں پر غصے سے خون اتر آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تڑپ کر اٹھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، حکم دیں تو اس منافق کا سر قلم کر دوں۔ لیکن قربان جائیں اس رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے جواب دیا، نہیں عمر، میں نہیں چاہتا کہ دنیا کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرتا ہے۔ یہ ہے وہ فرق ایک عظیم نبی اور ایک گھٹیا سیاستدان کے درمیان۔ چلیے اب ذرا پیچھے چلتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ اسلام مدینہ کی فضائیں معطر کرتا، مدینہ یثرب کے نام سے جانا جاتا تھا۔ وہاں کے دو بڑے قبیلے اوس اور خزرج ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ ان جنگوں کے بیچ عبداللہ بن ابی وہ واحد شخص تھا جسے سب نے اپنا مسیحا مانا۔ اس کے لیے قیمتی پتھروں والا تاج تیار ہو رہا تھا، شاہی لباس سلے جا رہے تھے۔ وہ خود کو مدینہ کا بے تاج بادشاہ سمجھنے لگا تھا۔ مگر پھر مکے سے ایک نور آیا۔ مدینہ کے انصار نے مال و دولت کے بجائے ایمان کو چن لیا۔ عبداللہ بن ابی کی نظر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اس کی بادشاہت چھین لی تھی۔ بس یہی وہ حسد تھا جس نے کلمہ پڑھنے کے باوجود جہنم کے سب سے نچلے درجے کا مسافر بنا دیا۔ لیکن اس حسد کی اصل جڑ اس ادھورے خواب میں چھپی تھی جو حقیقت بننے سے محض ایک قدم دور تھی۔ آئیے اس منظر کا تصور کرتے ہیں جہاں مدینہ کے سنار ایک ایسی چیز تیار کر رہے تھے جو عبداللہ بن ابی کی پوری زندگی کا محور بننے والی تھی۔ مدینہ منورہ کی تاریخ گواہ ہے کہ جنگ بعاث اوس اور خزرج کی آخری بڑی جنگ کے بعد دونوں قبیلے خون خرابے سے اس قدر تنگ آ چکے تھے کہ وہ ہر قیمت پر امن چاہتے تھے۔ انہیں ایک ایسی شخصیت کی تلاش تھی جو غیر جانبدار ہو، مالدار ہو اور جس کا روب پورے یثرب پر ہو۔ عبداللہ بن ابی وہ مہرہ تھا جس پر دونوں قبیلوں نے اتفاق کر لیا۔ یہ کوئی معمولی سیاسی سمجھوتا نہیں تھا بلکہ ایک باقاعدہ سلطنت کی بنیاد رکھی جا رہی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ عبداللہ بن ابی کی تاج پوشی یعنی کورونیشن کے لیے باقاعدہ آرڈر دیا جا چکا تھا۔ مدینہ کے ماہر کاریگر سونے اور قیمتی جواہرات سے ایک ایسا تاج تیار کر رہے تھے جو اس سے پہلے کسی یثربی کے سر پر نہیں سجا تھا۔ اس کے لیے خاص قسم کا شاہی لباس تیار کیا جا رہا تھا اور وہ دن طے ہو چکا تھا جب پورے شہر نے اس کے سامنے سر جھکانا تھا۔ تصور کیجئے ایک شخص جو روزانہ آئینے میں خود کو مدینہ کا بادشاہ دیکھتا ہو، جس کے کانوں میں اپنے استقبال کے نعرے گونج رہے ہوں، اسے اچانک معلوم ہوتا ہے کہ مکہ سے ایک ایسی ہستی تشریف لا رہی ہے جس کے پاس نہ کوئی مادی تاج ہے، نہ کوئی شاہی لشکر، مگر مدینہ کے دل ان کے قدموں میں بچھ چکے ہیں۔ عبداللہ بن ابی کے لیے یہ صرف ایک نئے مذہب کی آمد نہیں تھی بلکہ یہ اس کے اس سنہرے تاج کا مٹی میں مل جانا تھا جو قریب قریب تیار ہو چکا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے
اور انصار مدینہ نے لبیک کی پکار بلند کی تو وہ سنہرا تاج کاریگروں کی دکانوں میں ہی دھرا رہ گیا۔ وہ شاہی لباس جس نے اس کے تکبر کو سہارا دینا تھا اب ایک عام سے لباس کی طرح بے وقت ہو گیا۔ اگر میں تاج نہیں پہن سکتا تو میں اس نظام کو اندر سے کھوکھلا کر دوں گا جس نے میرا تاج مجھ سے چھین لیا ہے۔ عبداللہ بن ابی نے جب دیکھا کہ اب وہ بادشاہ نہیں بن سکتا تو اس نے ایک منافقانہ فیصلہ کیا کہ اگر میں تاج نہیں پہن سکتا تو میں اس نظام کو اندر سے کھوکھلا کروں گا جس نے میرا تاج مجھ سے چھینا ہے۔ لیکن عبداللہ بن ابی صرف گھر کی چار دیواری میں بیٹھ کر سازشیں نہیں کرتا تھا، وہ منافقت کا وہ ماہر کھلاڑی تھا جو سب سے زیادہ مقدس جگہ کو اپنے سیاسی فائدے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ تماشا جو وہ ہر جمعے کو مسجد نبوی میں لگاتا تھا۔ جمعے کا دن ہے، مسجد نبوی نمازیوں سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لاتے ہیں۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ شروع نہیں کیا ہوتا کہ اچانک ایک شخص اپنی جگہ سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ شخص کوئی اور نہیں عبداللہ بن ابی ہے۔ وہ بڑے روب سے لوگوں کی طرف دیکھتا ہے اور بلند آواز میں کہتا ہے، اے لوگو، تمہارے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ اللہ نے ان کے ذریعے تمہیں عزت دی ہے، بس تم ان کی مدد کرو، ان کی بات سنو اور ان کی اطاعت کرو۔ یہ کہہ کر وہ اطمینان سے بیٹھ جاتا جیسے وہ اسلام کا سب سے بڑا خیر خواہ ہو۔ دیکھنے والوں کو لگتا کہ یہ کتنا مخلص انسان ہے، لیکن حقیقت میں یہ اس کی ایک سیاسی چال تھی۔ وہ لوگوں کو یہ جتانا چاہتا تھا کہ دیکھو، میں ابھی بھی تمہارا سردار ہوں، میں ہی وہ شخص ہوں جو تمہیں بتا رہا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ میں اپنی کھوئی ہوئی ساکھ بچانے کی کوشش کرتا تھا، لیکن جھوٹ کا یہ لبادہ کب تک رہتا؟ جنگ احد کے موقع پر جب اس نے 300 مسلمانوں کو دھوکہ دیا تو اس کا اصل چہرہ سب کے سامنے آ گیا۔ احد کے بعد جب اگلا جمعہ آیا تو اس کی ڈھٹائی دیکھیے، وہ حسب معمول مسجد میں کھڑا ہوا تاکہ وہی پرانا ڈرامہ دہرا سکے۔ ابھی اس نے اپنی تقریر شروع ہی کی تھی کہ چاروں طرف سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم تڑپ کر اٹھے۔ کسی نے اس کا دامن پکڑا تو کسی نے اسے جھنجھوڑا اور کہا کہ او اللہ کے دشمن، بیٹھ جا، تو اس قابل نہیں رہا کہ یہاں کھڑا ہو کر ایسی باتیں کرے، ہم نے تیری غداری دیکھ لی ہے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ وہ ذلت کے مارے کانپنے لگا، وہ مسجد کے لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا باہر بھاگا اور غصے میں چیخنے لگا، میں تو ان کے آدمی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ لوگ مجھ پر ہی ٹوٹ پڑے۔ دوستو، یہی منافقت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ منافق ہمیشہ اچھی باتوں کے پیچھے اپنے برے ارادے چھپاتا ہے۔ وہ مسجد میں بھی ہوتا ہے، وہ تسبیح بھی پکڑتا ہے، لیکن اس کا مقصد اللہ کی رضا نہیں بلکہ اپنی انا اور شہرت ہوتی ہے۔ مسجد نبوی کی اس رسوائی کے بعد عبداللہ بن ابی کے دل میں چھپا زہر اب زبان پر آ چکا تھا۔ غزوہ بنو مستلق سے واپسی پر اس نے وہ گستاخانہ جملہ کہا جس نے پورے لشکر میں آگ لگا دی۔ اس نے اپنی سرداری کے نشے میں چور ہو کر یہ دھمکی دی، جب ہم مدینہ واپس پہنچیں گے تو ہم اپنی طاقت کے زور پر ان لوگوں کو وہاں سے نکال باہر کر دیں گے۔ اسے لگ رہا تھا کہ مدینہ پہنچتے ہی اس کے قبیلے والے اس کا ساتھ دیں گے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کا اپنا گھر، اس کے اپنے خون کے رشتے اب اللہ اور اس کے رسول کے عشق میں رنگ چکے ہیں۔ مدینہ کی سرحد قریب تھی، لشکر کے قافلے شہر میں داخل ہو رہے تھے۔ عبداللہ بن ابی بھی اپنے گھوڑے پر سوار غرور کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک مدینہ کے راستے پر اس نے ایک نوجوان کو تلوار سونت کر کھڑے دیکھا۔ وہ نوجوان کوئی اجنبی نہیں تھا، وہ عبداللہ بن ابی کا اپنا سگا بیٹا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ تھے۔ وہ بیٹا جو اپنے باپ سے محبت تو کرتا تھا، مگر جس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا پہرا اس کے باپ کی محبت سے کہیں زیادہ مضبوط تھا۔ باپ نے حیرت سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ راستہ چھوڑو۔ بیٹے نے تلوار کی نوک باپ کے سینے پر رکھ دی اور گرج کر کہا، خدا کی قسم، پیچھے ہٹ جاؤ، تم مدینہ کی دیواروں کے سائے میں بھی داخل نہیں ہو سکتے جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اجازت نہ دیں۔ آج تمہیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ عزت اللہ اور اس کے رسول کی ہے اور ذلیل تم خود ہو۔ تصور کیجئے اس منظر کا، باپ جسے اپنی سرداری پر ناز تھا آج اپنے ہی بیٹے کی تلوار کے سامنے بے بس کھڑا تھا۔ وہی بیٹا جس نے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ، اگر آپ حکم دیں تو میں اپنے باپ کا سر کاٹ کر آپ کے قدموں میں رکھ دوں۔
मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे रोक दिया था। आज वही बेटा मदीना के दरवाजे पर दीवार बनकर खड़ा हो गया था। अब्दुल्ला बिन उबई जिल्लत के उस मकाम पर पहुंच चुका था जहां उसकी अपनी औलाद ने उसे दुश्मन रसूल करार देकर रास्ता रोक लिया था। आखिरकार जब तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ नहीं लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत नहीं दी, अब्दुल्ला बिन उबई मदीना में दाखिल ना हो सका। उस दिन मदीना वालों ने देख लिया कि जब ईमान दिल में घर कर जाए तो फिर कोई रिश्ता, कोई खून और कोई ताल्लुक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत से बढ़कर नहीं होता। जिस शख्स ने पूरी जिंदगी साजिशों के ताने बाने बुने, जिसने अपनों को अपनों से लड़ाने की कोशिश की और जिसने इज्जत की खातिर ईमान का सौदा किया, आखिरकार मौत के फरिश्ते ने उसका दरवाजा भी खटखटा दिया। सन 9 हिजरी में अब्दुल्ला बिन उबई एक ऐसी बीमारी में मुब्तला हुआ जिसने उसे बिस्तर से लगा दिया। मदीना का वो बेताज बादशाह आज अपनी सांसों की भीख मांग रहा था। मौत के करीब पहुंचकर भी उसकी किस्मत देखिए कि उसका बेटा एक सच्चा आशिक रसूल था। हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु अपने बाद की आकिबत के लिए फिक्रमंद थे। वो दौड़ते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे बाद का वक्त आखिर है, आप अपनी कमीज मुबारक इनायत फरमा दें ताकि मैं उसे उसका कफन बना सकूं। शायद उसकी वजह से उसकी सख्ती कम हो जाए। कुर्बान जाए उस नबी की रहमत पर जिसको इस शख्स ने जिंदगी भर दुख दिए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिला झिझक अपनी कमीज मुबारक दे दी। बात यहां खत्म नहीं हुई। जब उसका इंतकाल हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका जनाजा पढ़ाने के लिए खड़े हो गए। ये वो लम्हा था जब तारीख ठिठक कर रह गई। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु तड़प कर आगे बढ़े, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन थामा और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या आप इस अल्लाह के दुश्मन का जनाजा पढ़ाएंगे जिसने फुला दिन ये कहा था और फुला दिन वो साजिश की थी? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, उमर, पीछे हट जाओ, मुझे दुआ करने या न करने का इख्तियार दिया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत चाहती थी कि शायद उसके जनाजे से ही उसकी मग़फ़िरत हो जाए, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। अभी जनाजा खत्म ही हुआ था कि कायनात के रब की तरफ से वही नाजिल हुई जिसने क़यामत तक के लिए मुनाफिकों का अंजाम लिख दिया। सूरह तौबा की आयत उतरी, और उनमें से कोई मर जाए तो कभी उसके जनाजे की नमाज न पढ़ना और ना उसकी कब्र पर खड़े होना, बेशक उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफ्र किया है। ये वो इबरतनाक मकाम था जहां अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी रोक दिया। अब्दुल्ला बिन उबई को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमीज तो मिल गई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाजा भी मिल गया, मगर उसे अल्लाह की रजा न मिल सकी। दोस्तों, अब्दुल्ला बिन उबई की ये दास्तान हमें पुकार पुकार कर कह रही है कि जब तक दिल में सच्चाई और इखलास न हो, दुनिया का कोई बड़ा रिश्ता, कोई बड़ा नाम और यहाँ तक कि किसी बुजुर्ग की निस्बत भी काम नहीं आती। वो मदीना का बादशाह बनना चाहता था, मगर वो तारीख का सबसे बड़ा इबरत का निशान बनकर रह गया। याद रखिए, ईमान का ताल्लुक दिखावे से नहीं, दिल की सफाई से है। अल्लाह हमें मुनाफिकत और हसद जैसी बीमारियों से महफूज रखे। अगर आपको ये तारीखी वाक़या और हमारी ये काविश पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय दें। मिलते हैं एक और सबक आमोज़ वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।